حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا: ابن الذبیحین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے تبسم فرمایا۔ اندازہ کیجئے گا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبسم فرمایا ہوگا تو مجلس کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اندھیرے میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی، یہاں تک کہ اگر سوئی بھی ڈھونڈنی ہوتی، تو آقا کریم تبسم فرماتے، ان کے دانتوں سے ایسی روشنی ظاہر ہوتی کہ میں وہ سوئی اندھیرے میں تلاش کر لیتی۔ جب آقا کریم نے صحابہ کی مجلس میں تبسم فرمایا ہوگا تو گویا کہ پوری مجلس نور سے روشن ہو گئی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس روایت کو ذکر فرماتے تھے تو اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ذکر کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو ابن الذبیحین کیوں کہتے ہیں؟ تو پس منظر میں یہ واقعہ ذکر کرتے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب ایک بار زمزم کا کنواں کھود رہے تھے اور وہ صرف اکیلے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا صرف ایک بیٹا حارث تھا، اس کے سوا اور کوئی بھی ان کا یار و مددگار نہ تھا۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ان میں سے ایک کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک دن وہ خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا خواب میں، اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کے بارے میں ان کو خبر دی۔ تو سب بیٹوں نے کہا آپ اپنی نظر کو پورا کیجئے اور جو چاہیے کیجئے۔ گویا کہ اس وقت جو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب عطا فرمایا تھا، وہی جواب حضرت عبد المطلب کے بیٹوں نے ان کو عطا فرمایا۔ کیا ہی مناسبت ہے آقا کریم کے آباء و اجداد کی آپس میں۔ چنانچہ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر عبد المطلب قربان گاہ کی طرف چلے، چھری بھی ساتھ لی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بہن نے یہ کہا، اے والد محترم، آپ عبداللہ اور اونٹوں میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، قرعندازی کر کے دیکھیے۔ اگر قرعندازی میں وہ پرچی اونٹوں کے نام نکلے تو اونٹوں کو ذبح کر دیجئے، ہمارے پیارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ کون تھے؟ حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ چنانچہ 10 اونٹوں میں اور حضرت عبداللہ میں قرعندازی کی گئی تو قرعندازی میں پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جب بھی قرعندازی ہوتی نام عبداللہ کا ہی نکلتا، یہاں تک کہ عبد المطلب نے 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعندازی کی تو اس وقت وہ قرعندازی میں نام حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام وہ قرعہ نکلا۔ تو عبد المطلب اور محفل میں تمام موجود حضرات نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ بہنوں نے حضرت عبداللہ کو پکڑا اور لے گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سامعین مکرم،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، گویا کہ 2 ذبیح کے فرزند۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت ذکر فرمائی تو ایک صاحب نے پوچھا کہ رسول کریم کو ابن الذبیحین کیوں فرماتے تھے؟ انہوں نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ ایک ذبیح تو حضرت عبداللہ ہے، یعنی حضور کے والد محترم، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ ان 2 کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ تو یہ آقا کریم کا ایک خوبصورت لقب تھا جس سے آقا کریم کو مکہ کے لوگ مخاطب کیا کرتے تھے۔ آقا کریم کے بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک لقب تھا۔